وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین۔ حضرات گرامی، ابھی میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید کی ایک مشہور و معروف آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کے فرمایا کہ وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، اے پیغمبر نصیحت کرتے رہیے کہ نصیحت کبھی نہ کبھی اہل ایمان کو فائدہ پہنچاتی ہے۔ نصیحت کا سب سے بہترین موقع خطبہ جمعہ ہوتا ہے۔ آج کے خطبے میں آپ کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عظیم حدیث لے کر حاضر ہوا۔ اس حدیث میں ہم میں سے ہر شخص کے لیے بڑے سبق ہیں، اور اس حدیث کی عزت پر ہم میں سے ہر شخص کی زندگی آتی ہے۔ یہ حدیث کہنے کو بڑی مختصر ہے، مگر بڑی معنی خیز حدیث ہے۔ معانی مفاہیم کے سمندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں سمو رکھے ہیں۔ حدیث صحیح بخاری کی ہے، جسے صحابی رسول عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے روایت کیا ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، الصحت والفراغ۔ یہ حدیث جیسا کہ آپ ترجمہ اور شرح میں دیکھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو جوامع الکلم کی خصوصیت عطا کی تھی، اس کا ایک بہترین نمونہ ہے۔ جوامع الکلم کا مطلب کیا ہے جانتے ہیں؟ ہمارے نبی جب بولتے تھے کم بولتے تھے، مختصر بولتے تھے، الفاظ کم ہوتے، جملے کم ہوتے، مگر ان کم سے کم الفاظ اور جملوں میں معنی اور مفاہیم کے سمندر سموئے رہتے تھے۔ اسی لیے ایک ایک حدیث بھی جو حدیث کی کتابوں میں موجود ہے، حکمت و دانائی کا خزانہ ہے۔ اب یہ حدیث دیکھ لو جو ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اگر آپ اسے لکھیں گے نا رائٹنگ میں، وہ آدھی لائن بھی نہیں ہے، ایک سطر بھی نہیں لکھنے میں۔ نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، الصحت والفراغ، مشکل سے آدھی لائن اور آدھی سطر ہوگی اگر لکھیں گے تو۔ لیکن جانتے ہیں اس آدھی سطر کی حدیث میں میری اور آپ کی، ہم جیسے انسانوں کی 70 سالہ زندگی، 80 سالہ زندگی اور 100 سالہ زندگی پر محیط ہے وہ میسج کہ اللہ کے نبی نے اس حدیث میں دیا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کیا حدیث ہے اور کیا پیغام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ آپ نے فرمایا نعمتان، دو نعمتیں ایسی ہیں، مغبون فیہما کثیر من الناس، ان دو نعمتوں کے سلسلے میں لوگوں کی اکثریت، لوگوں کی میجارٹی دھوکے میں مبتلا ہے، خسارے اور نقصان میں مبتلا ہے۔ انسان کو اللہ کی جانب سے ملی ہوئی نعمتیں بہت ہیں، لیکن ان نعمتوں میں دو نعمتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ایسی ہیں کہ انسانوں کی میجارٹی ان دو نعمتوں کی ناقدری کرتی ہے، انسانوں کی میجارٹی ان دو نعمتوں کی ناشکری کرتی ہے، انسانوں کی میجارٹی ان دو نعمتوں کے سلسلے میں دھوکے میں مبتلا ہے، انسانوں کی میجارٹی ان دو نعمتوں کے سلسلے میں خسارے میں مبتلا ہے، نقصان میں مبتلا ہے۔ فرمایا نعمتان مغبون فیہما۔ اچھا ایک بات یاد رکھیے، پیارے نبی نے حدیث میں جو لفظ استعمال کیا ہے دھوکے کے لیے، خسارے کے لیے، مغبون، اور غبن کسے بولتے جاتے ہیں عربی زبان میں؟ عربی زبان میں غبن جو ہے بزنس میں جو دھوکہ ہوتا ہے اسے بولتے ہیں۔ اور بزنس میں بھی کون سا دھوکہ بھائی؟ یہ قیمتی چیز کو کوئی تاجر اگر بہت سستے داموں بیچ ڈالے، ایک چیز ہے اس کی قیمت 10,000 ہے، کوئی تاجر، کوئی بزنس مین 10,000 کی چیز کو 1,000 میں بیچ آئے، اس وقت عربی زبان میں کہا جاتا ہے غبن التاجر، کہ تاجر دھوکہ کھا گیا۔ جس چیز کو بیچ کر 10,000 کمانے تھے، اس چیز کو بیچ کر وہ صرف 1,000 لے کے آیا ہے۔ اس دھوکے کو کہتے ہیں غبن۔ پیارے نبی نے وہی ورڈ استعمال کیا یہاں، وہی لفظ استعمال کیا یہاں۔ مطلب یہ ہوا ان دو نعمتوں کو رہتے ہوئے جتنا کچھ کمانا چاہیے لوگوں کی اکثریت کماتی نہیں ہے۔
ان دو نعمتوں کے رہتے ہوئے جتنا کچھ عمل کرنا چاہیے لوگوں کی اکثریت اتنا عمل نہیں کرتی ہے. ان دو نعمتوں کے رہتے ہوئے جتنی کچھ اپنی دنیا اور آخرت بنانی چاہیے لوگوں کی اکثریت ان دو نعمتوں کے رہتے ہوئے اپنی دنیا اور آخرت کی فکر نہیں کرتی ہے. کیا ہیں یہ دو نعمتیں؟ آپ نے کہا سب سے پہلی نعمت الصحہ، صحت و تندرستی. اللہ اکبر. تندرستی کتنی بڑی نعمت ہے، صحت کتنی بڑی نعمت ہے. آج شاید زیادہ سمجھانے کی ضرورت نہیں. ہم اور آپ جس زمانے میں جی رہے ہیں یہ امراض و علل کا دور ہے، بیماریوں کا دور ہے. بہت کم انسان ہیں جو صحت مند ہیں. انسانوں کی میجارٹی مریضوں کی ہے، بیماروں کی ہے. یہ بظاہر بڑے سجے سجائے ہوئے جو نظر آتے ہیں انسان، سمجھ رہے ہیں، لیکن جسمانی اعتبار سے دیکھو تو اندرونی طور پہ بڑے کھوکھلے ہیں. آج کا انسان 40 سال کی عمر کو نہیں پہنچتا، ساری بڑی بڑی بیماریاں اس کی زندگی پہ دستک دے چکی ہوتی ہیں. 40 سال کی عمر کو پہنچا ہوا انسان اور بی پی میں مبتلا ہے، شوگر میں مبتلا ہے، ڈپریشن، کیا کیا سب بلائیں مصیبتیں. امراض و علل کا دور ہے. تندرست انسان آج زمین پر بہت کم ہے. ایسے میں نعمت تندرستی کی قدر و قیمت کو سمجھانے کے لیے زیادہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے. بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے. علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں انسانوں کو اس زمین پر نعمت ایمان کے بعد اگر سب سے بڑی نعمت ملی ہے تو تندرستی ہے. ایمان کے بعد، حق کے بعد، ہدایت کے بعد اگر کوئی بڑی سی بڑی دولت ہمیں ملی ہے تو تندرستی کی دولت ہے. اس سے بڑی کوئی دولت نہیں. غالب نے کہا تنگ دستی گرچہ ہو غالب، تندرستی ہزار نعمت. غربت ہو صحیح، فقر و فاقہ ہو صحیح، غربت کے باوجود انسان خوشی سے جیتا ہے. فقر و فاقے کے باوجود انسان خوشی سے جیتا ہے. بھوک و پیاس کے باوجود انسان خوشی سے جی سکتا ہے. لیکن دنیا کی ساری نعمتیں میسر ہو اور یہ ایک نعمت تندرستی چھن گئی ہو، زندگی سے ساری خوشیاں رخصت ہو جاتی ہیں، چہروں کی ساری مسکراہٹیں ختم ہو جاتی ہیں. نہ صرف مریض کے سارے فیملی ممبرز کی زندگی سے رخصتیں ختم ہو جاتی ہیں، خصوصاً اگر کسی بڑے مرض میں کوئی گھر کا سرپرست مبتلا ہو جائے. اور بھائیوں، تندرستی کی نعمت ہے بھی ایسی نعمت کہ عام طور پر اس کے رہتے ہوئے قدر نہیں ہوتی، اور اس کی قدر کا احساس اس وقت ہوتا ہے جب وہ چھن جاتی ہے. چھن جانے کے بعد اس کا احساس ہوتا ہے. اس نعمت کے رہتے ہوئے اس کی قدر کرنے والے، اس کی عظمت کو محسوس کرنے والے بہت کم ہوتے ہیں. عربی زبان کا ایک مقولہ ہے الصحۃ تاج علی رؤوس الاصحہ لا یراها الا المرضى. صحت اور تندرستی صحت مندوں کے سر پر رکھا ہوا ایک تاج ہے. بڑا معنی خیز جملہ ہے. دیکھیے، صحت اور تندرستی صحت مند انسانوں کے سروں پر رکھا ہوا ایک ایسا تاج ہے جو صرف مریضوں اور بیماروں کو نظر آتا ہے. ایک امیر سے امیر بیمار انسان، ایک مالدار سے مالدار ترین بیمار انسان، جسے بیماری نے موت کی دہلیز پہ پہنچا دیا ہو، جب ایک صحت مند بھکاری کو دیکھتا ہے نا، تھوڑی دیر کے لیے وہ آرزو کرتا کاش اس کی جگہ میں ہوتا. سمجھ رہے آپ؟ صحت مند بھکاری کو بھی دیکھے وہ تھوڑی دیر کے لیے آرزو کرے گا کہ کاش اس کی جگہ میں ہوتا. دنیا نہیں ہے صحیح، لیکن تندرستی ہے اس کے پاس. اسی لیے بھائیوں، ذمہ دار قسم کے انسان وہ ہیں اور خوش نصیب انسان وہ ہیں جو اس نعمت تندرستی کے رہتے ہوئے اس نعمت کی قدر و قیمت کا احساس کر لے، اور اس نعمت کی قدر کر کے تندرستی کے ایام میں جیسے کچھ اور جتنی کچھ عبادت کرنی چاہیے اللہ کی ویسی کما کو عبادت کرنی. کہتے ہیں خلیفہ عباسی ہارون رشید، انہوں نے ان کے دربار میں ایک اللہ والے تھے عالم ابن السماک رحمۃ اللہ علیہ. قدیم زمانے کے حکمرانوں کا
معاملہ ہی الگ، ان کی شان ہی الگ، اور قدیم زمانے کے علماء بھی الگ، حکمران بھی علماء کی قدر کرنے والے اور علماء کی نصیحتوں کو دل کے کانوں سے سننے والے، اور علماء بھی ایسے اس دور کے حاکم وقت کی ہیبت سے، حق کہنے سے کبھی وہ ڈرتے نہ تھے، تلوار کے زیر سایہ بھی وہ حق بات کہے جاتے تھے۔ ہارون رشید کے دربار میں ابن السماک ایک واعظ تھے، ایک عالم تھے، ایک ناصح تھے۔ ہارون رشید نے، وہ خود اپنی جگہ ایک عالم سے کم نہ تھے ہارون رشید، تاہم اللہ والوں اور علماء کی بڑی قدردانی تھی ہارون رشید کے پاس۔ ہارون رشید نے ابن السماک سے کہا کہ ابن السماک مجھے کوئی نصیحت کر دیجئے، مجھے نصیحت کر دیجئے۔ ابن السماک نے کہا، ہارون رشید کے سامنے ایک پیالہ پانی رکھا ہوا تھا، ایک گلاس رکھا ہوا تھا جس میں پانی تھا، اور اس کو بادشاہ نے پینے کے لیے منگوایا تھا۔ ابن السماک نے کہا کہ بادشاہ سلامت، ذرا یہ بتائیے کہ آپ کو شدید پیاس لگی ہو، شدید پیاس لگی ہو، اور پینے کے لیے ایک گلاس پانی نہ مل رہا ہو، کیا کریں گے آپ؟ ہارون رشید نے کہا، پانی ایک ایسی ضرورت ہے جس کے بغیر زندگی نہیں، مجھے پیاس لگے اور پینے کے لیے پانی نہ ملے، بہر قیمت بہر صورت وہ پانی حاصل کروں گا میں، بھلے سے اس ایک گلاس پانی کو پانے کے لیے مجھے آدھی حکومت اور آدھی سلطنت کیوں نہ خرچ کرنی پڑے۔ ابن السماک نے کہا کہ بادشاہ سلامت، آپ نے بہت سچی بات کہی، پانی پی لیجئے۔ ہارون رشید نے پانی پی لیا۔ پینے کے بعد ابن السماک نے کہا کہ امیر المومنین، ذرا یہ بتائیے گا، یہ جو ایک گلاس پانی آپ پیے ہیں، اگر وہ نہ نکلے تو کیا کریں گے آپ؟ ہم جو کھاتے ہیں پیتے ہیں نا، یہ رب العالمین کی نعمت ہے، اس کا شکر ہے کہ ہماری غذا میں جو نفع بخش عنصر ہے وہ خون میں تحلیل ہو جاتا ہے، اور ہماری غذا میں جو فاضل رطوبتیں ہیں وہ بول و براز اور پیشاب و شاب کے راستے سے سب باہر ہو جاتی ہیں۔ اگر یہ فاضل رطوبتیں پیشاب و شاب کے راستے سے باہر نہ ہوئیں، جانتے ہیں کیا ہوگا؟ انسانی پیٹ پھول جائے گا، انسان درد سے تڑپ اٹھے گا۔ کسی مریض کو 30-40 گھنٹے اگر صرف پیشاب نہ ہو، اس کی تڑپ آپ دیکھ نہیں سکیں گے، اتنا تڑپے گا، اتنا تڑپے گا۔ یہ رب العالمین کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ ہم جو بھی کھاتے ہیں، ہماری پوری زندگی اس نے یہ سسٹم بنا رکھا ہے کہ وہ فاضل رطوبتیں پیشاب و شاب کے راستے سے باہر ہو جاتی ہیں اور ہم صحت مند رہیں۔ اسی دیکھو، قضائے حاجت کے بعد بیت الخلاء سے نکلتے ہوئے کیا دعا سکھائی گئی ہے؟ قضائے حاجت کے بعد بیت الخلاء سے نکلتے ہوئے دعا سکھائی گئی ہے، غفرانک، اے اللہ مجھے معاف کر دے، اے اللہ مجھے معاف کر دے۔ سوال یہ ہے، بیت الخلاء کو جا کے آ رہے اور یہاں معافی مانگنا کیا معنی رکھتا ہے؟ یہ بڑا معنی خیز ہے۔ بیت الخلاء سے نکلتے ہوئے جو غفرانک کی دعا سکھائی گئی ہے، انسانوں معافی مانگو، معافی مانگو، بیت الخلاء سے نکلتے کیوں؟ نعمت تندرستی کا احساس دلانے کے لیے کہ پروردگار شکر ہے کہ میرے جسم کی فاضل رطوبتوں کو کس آسانی سے تو باہر نکال دیتا ہے۔ اس نعمت تندرستی کی میں تیری ناشکری کر رہا ہوں، اور اب تک ناشکری کرتا آیا ہوں، مجھے معاف کر دے اس ناشکری پر۔ سمجھ رہے؟ تو اسی لیے ابن السماک نے کہا، امیر المومنین، یہ ایک گلاس پانی جو ابھی آپ نے پیا ہے، اگر نہ نکلے تو کیا کریں گے آپ؟ بادشاہ نے کہا، علاج کرواؤں گا، اور علاج کرانے کے لیے گو کہ مجھے اپنی باقی آدھی سلطنت بھی کیوں نہ خرچ کرنی پڑے۔ تو ابن السماک نے کہا کہ بادشاہ سلامت، گویا آپ کی گفتگو کا خلاصہ اور نچوڑ یہ ہوا کہ جس حکومت اور سلطنت کے آپ مالک ہیں، اس کی قیمت بس ایک گلاس پانی ہے۔ کہ ایک گلاس پانے کے لیے آدھی حکومت، اور اس گلاس پانی کو جسم سے نکالنے کے لیے آدھی حکومت۔ بہت سچی نصیحت ہے، بہت سچی نصیحت ہے۔ پیارے نبی نے اس حدیث میں بھی یہی پیغام دیا ہے، یہی میسج دیا ہے
کہ تندرستی ایمان کے بعد اس دنیا کی سب سے عظیم نعمت ہے، مگر کیا کریں کہ مغبون فیہما کثیر من الناس، لوگوں کی اکثریت اس کی ناقدری کرتی ہے۔ تندرستی میں نماز یاد نہیں آتی، تندرستی میں ایمانداری یاد نہیں آتی، تندرستی میں صلہ رحمی یاد نہیں آتی، تندرستی میں انصاف کرنا یاد نہیں آتا۔ یہ سب چیزیں کب یاد آتی ہیں ہمیں؟ جب بیمار ہو جاتے ہیں، اور بیماری میرے غرور کو جب کچلتی ہے نا، بیماری جب میرے غرور کو کچلتی ہے، تب مجھے مسجد بھی یاد آئے گی، نماز بھی یاد آئے گی، غریب رشتہ دار بھی یاد آئیں گے، اڑوس پڑوس بھی یاد آئیں گے، سب یاد آئیں گے۔ بیماری سب سے بڑا سبق ہے۔ اچھے انسان وہ ہیں، کامیاب انسان وہ ہیں جو یہ اسباق تندرستی کی حالت میں یاد کر لیں۔ مسجدوں سے رشتہ تندرستی کی حالت میں ہو، نمازوں سے رشتہ تندرستی کی حالت میں ہو، سچائی تندرستی میں ہو، انصاف تندرستی میں ہو، صلہ رحمی تندرستی میں ہو، ایمانداری تندرستی میں ہو۔ تندرستی کی حالت میں جو رب کی جتنی زیادہ عبادت کر لے، وہ اللہ رب العالمین کا اتنا سچا بندہ ہے، اور اس کی اعمال صالحہ رب العالمین کی اتنی ہی سچی بندگی ہے۔ تو بھائیو، قدر کرو نعمت تندرستی کی، عبادت کر لو اپنے رب کی نعمت تندرستی میں۔ یاد رکھو، بیماری کے وہ ایام آئیں گے کہ کل میری اور آپ کی پیشانی ایک سجدے کے لیے تڑپ جائے گی، ہم سے ایک سجدہ نہیں ہوگا۔ اللہ نہ کرے کہ وہ دن ہماری زندگی میں آئے۔ انسان تڑپ جاتا ہے ایک سجدے کے لیے بیماری کی حالت میں، لیکن اس سے جھکا نہیں جاتا، اس کی پیشانی سر پہ رکھی نہیں جاتی۔ بیماری کی ایام میں وہ عبادت کرنا چاہ کر بھی وہ عبادت نہیں کر پاتا ہے، صحت اس کی اجازت نہیں دیتی ہے۔ تو کتنے بڑے خسارے میں ہے، کتنے بڑے دھوکے میں ہے، اور کتنے بڑے گھاٹے میں ہے وہ شخص جو تندرستی کی ایام میں رب کی عبادت نہ کرے۔ اور دیکھو، خسارہ اس حیثیت سے بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں میں فرمایا ہے کہ انسان جب بیمار ہوتا ہے نا، انسان جب بیمار ہوتا ہے تو بیماری کی حالت میں بہت ساری ان نیکیوں کا اجر و ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے جو وہ تندرستی کے ایام میں کر رہا تھا، اور اب بیماری کی وجہ سے نہیں کر پا رہا۔ ایک انسان ہے، جب تک صحت مند تھا، صلاۃ الضحیٰ اور صلاۃ الاشراق کا پابند تھا، اشراق کی نماز پڑھتا تھا، آج بیمار ہو گیا، اشراق کی نماز نہیں پڑھ پا رہا ہے، لیکن اس کے نامہ اعمال میں ہر دن اشراق کی نماز کا اجر و ثواب لکھا جائے گا، کیونکہ رب جانتا ہے کہ یہ تندرستی کے ایام میں اشراق کا پابند تھا، آج بیماری کی وجہ سے اشراق نہیں پڑھ پا رہا، نہ پڑھنے کے باوجود اس کے نامہ اعمال میں اشراق کا اجر و ثواب۔ تندرستی کے ایام میں ایک شخص تلاوت قرآن مجید کا پابند تھا، آج بیمار ہو گیا، اس سے تلاوت نہیں ہو پا رہی ہے، مگر اس کے نامہ اعمال میں برابر تلاوت کا اجر و ثواب لکھا جاتا رہے گا، اس لیے کہ رب جانتا ہے کہ تندرستی کے دنوں میں یہ تلاوت کا پابند تھا، آج بیماری کی وجہ سے نہیں کر پا رہا ہے، عذر کی وجہ سے عمل نہ کرنے کے باوجود عمل کا اجر و ثواب لکھا جا رہا ہے۔ صحت مند انسان کتنا خوش نصیب اور سعادت مند ہے جو بیمار ہونے کے بعد ان فضیلتوں کا مستحق ٹھہرتا ہے، اور کتنا محروم ہے وہ شخص، اور کتنا بدبخت ہے وہ شخص جو تندرستی کے ایام میں رب کی عبادت نہ کر کے بیماری کے ایام میں ان فضیلتوں سے محروم رہتا ہے۔ اس لیے بھائیوں، پہلی نعمت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بتائی ہے، نعمت صحت ہے، نعمت تندرستی ہے، اس کی قدر کرو اور رب العالمین کی زیادہ سے زیادہ عبادت کرو، اور یاد رکھو یہ عبادت، اس سے بندگی بھی ہوگی، اور عبادت سے آپ کی تندرستی کی حفاظت بھی ہوگی۔ عبادت آپ کو روحانی اعتبار سے مضبوط رکھے گی، جسمانی اعتبار سے مضبوط رکھے گی۔ عبادت آپ کی صحت کا راز ہے۔ تندرستی کے ایام میں رب العالمین کی زیادہ سے زیادہ عبادت اور بندگی کر لیا کرو۔